اللہ الرحمن الرحیم باب یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے۔ یہ نماز کا طریقہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف اور آگے سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے فرائض میں، جبکہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کا آخری 2 رکعتوں میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس حوالے سے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا، اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت لے کر آئے کہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور آگے ہر رکعت میں ایک سورت پڑھا کرتے تھے۔ بام الکتاب وسورتین، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف بھی اور آگے سورت بھی پڑھا کرتے۔ وفی الرکعتین الاخرین بام الکتاب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف پڑھا کرتے تھے، صرف وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ، کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے۔ اس طرح یعنی قرات تو سری ہوتی، آہستہ پڑھتے، کبھی کبھی کوئی لفظ ہوتا ہے نا آیت کا کچھ حصہ، کوئی کلمہ اونچا ہو جاتا ہے قدرے، جس سے جو پیچھے والے مقتدی حضرات ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چل جاتا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے یسمعون الآیہ، کبھی کبھی کوئی آیت سنا دیتے۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت لمبی کرتے جتنی دوسری لمبی نہ کرتے، جتنی پہلی لمبی کرتے اتنی دوسری لمبی۔ اس پر بھی بحث ہو چکی ہے، اور ظہر اور عصر میں قرات سری ہے، قرات موجود ہے لیکن ہے سری، اس پر بھی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اور یہ مسئلہ جو تھا کہ پہلی رکعت قدرے لمبی ہوتی، یہ فقہ حنفی میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت دوسری رکعت کی بجائے نسبت قدرے لمبی ہوتی ہے، جبکہ باقی نمازوں میں برابر برابر ہی ہوتی ہیں۔ فرمایا وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ، اسی طرح نماز جو ہے نا عصر میں بھی ہوتی اور صبح میں بھی ہوتی تھی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز میں قرات سری ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں قرات سری ہے، باقی مغرب عشاء اور فجر ان 3 نمازوں میں کیا ہے؟ قرات جاری ہے، بلند آواز سے قرات ہے۔ تو یہ سری قرات کے حوالے سے جو روایت لے کر ہے، یہ پیچھے بھی سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر؟ قال نعم، ہم نے صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی سے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور اثر میں قرات کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ قلنا من این علمت، ہم نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا بید اضطراب لحیتہ، آقا حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی حرکت سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ حضور جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ آواز نہیں آتی تھی، آواز یعنی قرات ہوتی سری تھی، آہستہ قرات ہوتی تھی، بلند آواز سے نہیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ بھی بندہ پڑھے داڑھی شریف تو حرکت میں آتی ہے۔ یہ حرکت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بھی آتی، سمجھ آ جاتی، آپ سمجھ لیتے کہ آقا حضور علیہ السلام قرات کر رہے ہیں۔ اور بھی ایک ذریعہ بنتا تھا قرات پتہ کرنے کا، کبھی کبھی کوئی آیت آقا حضور علیہ السلام اونچی پڑھ لیا کرتے، تو اس پہ پورا باب قائم کیا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا اسمع الامام الآیہ، امام جو ہے وہ کیا کرے، کوئی آیت سنا بھی دے، آیت کا کچھ جز ہے، کوئی کلمہ کچھ اونچا پڑھ لے جس کے ساتھ کیا ہے بعد والوں کو، پیچھے والوں کو سمجھ آ جائے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، یہ جو اوپر ابھی آج ہی روایت پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب پڑھتے اور پہلی 2 رکعتوں میں ظہر اور عصر میں کیا پڑھتے بھائی، ام الکتاب سورہ فاتحہ بھی، اور ایک سورت جو ہے اور بھی ساتھ پڑھتے سورہ فاتحہ کے پہلی 2 رکعت، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے، آگے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے۔ وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، یہ ترجمہ الباب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ الباب سے مطابقت ہے، کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے تھے۔ وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، آقا حضور علیہ السلام رکعت اولا میں، پہلی رکعت میں قدر قرات لمبی کر لیتے۔ اگلا باب یطول فی الرکعۃ الاولی، پھر دوبارہ اس پہ مطلب ہے آیا کہ فی الرکعۃ الاولی، جو پہلی رکعت ہے یہ لمبی۔ تو وہی راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی رکعت لمبی کر لیتے، دوسری کوئی مختصر ہوتی، اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو صبح کے علاوہ باقی نمازوں میں برابر کا بھی ملتا ہے کہ برابر رکھتے ہوں، بہرحال اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب جہر الامام بالتأمین، آمین جو ہے یہ بلند آواز سے کہنا، یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا۔ تو آمین جو ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آہستہ کہنی ہے یا بلند آواز سے کہنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں طرف سے دلائل موجود ہے، بلند آواز سے کہنا بھی موجود ہے اور ثابت ہے، اسی طرح آہستہ آمین کہنا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہاں پر بھی کچھ چیز بیان ہو جائے گی، بہرحال واضح طور پر احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں جو ہے وہ آمین آہستہ کہنے کا آقا حضور علیہ السلام نے بھی حکم دیا ہے۔ ایک روایت حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے آپ نے آمین کہی، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، اپنی آواز آہستہ کی، اپنی آواز، یہ حدیث پاک فقہائے احناف کی دلیل بنتی ہے۔ ایک یہ تو حاکم کے لفظ جو قرات میں ہیں یہ بھی ہیں، جس کے اندر یہ کہتے ہیں جی خفض بها صوتہ، کیا کلمات ہیں بھائی، آواز آہستہ کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا حدیث صحیح الاسناد، حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے، سند بھی درست ہے۔ اور بھی بہرحال حوالے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آہستہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور امام محمد بن حسن صاحب نے کتاب الآثار میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے کہ اس کے اندر آخری راوی ابراہیم نخعی صاحب آتے ہیں کہ 4 ایسے چیزیں ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے گا،
التعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم اور آمین، اور یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا پھر اہل علم نے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا عمل مبارک یہاں پہ منقول ہے کہ لم یکن عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین، یہ دونوں ہستیاں بسم اللہ شریف بھی آہستہ پڑھتی اور آمین بھی ہاں، چونکہ آمین جو ہے ایک دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا کے اندر اصل اخفا ہے۔ دعا کے اندر اصل کیا ہے بھائی؟ اخفا ہے۔ تو اب یہاں پر روایتیں آپ پڑھیں گے جس کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنے کا بھی ثبوت ہے، اس حوالے سے اہل علم نے لکھا یہاں عمدۃ القاری میں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان الجار فی لاجل تعلیم الناس بذلک، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین آہستہ پڑھی ہے اس لیے کہ لوگوں کو درس دینا مقصود تھا، تعلیم دینا مقصود تھی کہ اس مقام پر آمین پڑھنا ہوتی ہے، اس مقام پر آمین پڑھنا ہوتی ہے، ہاں اس وجہ سے۔ ویسے جو ہے وہ روایات جس طرح میں نے پہلے سنا بھی دی ہیں، اخفا بہا صوتہ کبھی کلمے حدیث پاک میں آتے ہیں، خفض بہا صوتہ بھی آتا ہے۔ اور دعا کے اندر چونکہ اپنے رب کو ہاں ادعوا ربکم اپنے رب کو تضرع کے ساتھ، آوزاری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے۔ چلیں تو یہاں پر چونکہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دلائل لے کر آئے ہیں یہ تو آمین بالجہر کے حوالے سے ہیں، پر باقی بھی محدثین کرام ہی ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ نقل بھی کی ہیں، دلائل بھی دیے ہیں، تو ثابت دونوں چیزیں ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کو دلیل بنایا تو بعض نے وہ فقہائے احناف جو آہستہ آمین کہنے کے حوالے سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آمین تو دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا، جس کا معنی ہوتا ہے استجب، اے اللہ قبول فرما رہے، اے اللہ۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اور ان کے پیچھے لوگ تھے، انہوں نے آمین کہی یہاں تک کہ مسجد میں گونج پڑ گئی۔ اب یہ ایک لحاظ سے بغیر سند کے ذکر کی ہے یہ روایت، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی سند ذکر اپنی سند ذکر نہیں کی، یہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کو ندا دیتے تھے کہ میری آمین مس نہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے، آمین مجھے پڑھنے کا موقع دینا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے آمین کو نہیں چھوڑتے تھے، پڑھتے تھے اور ترغیب بھی لوگوں کو دیتے تھے۔ میں نے ان سے اس معاملے میں خبر بھی سن رکھی ہے۔ بہرحال کوئی صحیح حدیث پاک یہاں پر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر نہیں ہے جو واضح طور پر جو ہے آمین جو ہے وہ جاری کرنے کے حوالے سے ہو، سمجھ آ رہی ہے۔ جو روایات لے کر آئے ہیں وہ ساری مطلب ہے احتمال اور تعویلات رکھتی ہیں، آہستہ معنی یہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ادھر کوئی جاری کا ذکر نہیں ہے۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گزشتہ گناہ۔ تو اس کے اندر تو محدثین کرام اہل علم نے یہ بھی لکھا فرشتے بھی چونکہ آمین کہتے ہیں، اب ان کے ساتھ جس کی آمین موافق ہو جائے اس کی بخشش کی خوشخبری ہے،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کے ساتھ موافقت ایک ہے وقت میں کہ وہ ولضالین آمین کے بعد ولضالین کے بعد آمین کہتے ہیں تو اس وقت کہی جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا وہ تو آہستہ کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین کو سنی تو نہیں نہ جائے گی. جب وہ آہستہ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ وصف کے اندر اصل کے اندر جو پوری موافقت ہوگی نا، تام موافقت، کامل موافقت بنے گی تو وہ یہی بنے گی کہ کہنی بھی آمین ولضالین کے بعد ہے اور کہنی بھی آہستہ ہے، کہنی بھی تب فرشتوں کے ساتھ پوری موافقت ہوگی. تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا آمین پڑھنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس حدیث پاک کو کوئی بیان کر کے واضح طور پہ کہے جے بلند آواز سے آمین کہنے کا ذکر ہے تو یہ چیز سے ثابت ہے. اگلی میں بھی یہی بات ہے. اور ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے. ادھر بھی جاری کا کوئی ذکر ہے. اگلا باب ہے فضل تامین، آمین کہنے کی فضیلت. تو یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور سند کے ساتھ لے کر آئے. اوپر روایت تھی نا امام بخاری صاحب نے عبداللہ بن یوسف صاحب سے لی، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک، امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے، ان دونوں نے آگے خبر دی حضرت ابو ہریرہ سے. نیچے والی سند دیکھو، امام بخاری صاحب کہتے ہیں عبداللہ بن یوسف صاحب نے بیان کی، وہ کہتے ہیں امام مالک صاحب نے، وہ کہتے ہیں عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. سند بدلی ہے نہیں بدلی؟ یہ کمال ہے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت ایک ہی ہے. اس سند سے آئی تو اس سند کو بھی ذکر کیا، اس سند سے آئی تو اس کا ذکر بھی. زیادہ اسناد کے ساتھ جو ملی ہے نا اس کو زیادہ تقویت مل جاتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک آمین کہے فرشتے بھی آسمانوں میں آمین کہتے ہیں، تو جن میں سے کسی کی آمین دوسرے کی آمین سے موافق ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس طرح کی جتنی فضائل کی احادیث مبارکہ آتی ہیں اس میں ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کسی کا حق تلف اگر کیا ہوا ہے تو اس کا حق واپس کیا جائے گا، تب جا کے سارے گناہ معاف ہوں گے. اگلا باب جو قائم کیا باب جہر المأموم بالتامین، یہ واضح طور پہ مقتدی کا آمین بلند آواز سے کہنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیرت یہ ہے کہ یہاں پر بھی حدیث پاک کو حدیث ابو ہریرہ ہی لے کر آئے ہیں، سند مختلف اس میں بھی آئی ہے، سند ہاں. تو یہ تینوں بار لے کر آئے. اس کے اندر تو علماء کرام کہتے ہیں فرشتوں کی آمین سے موافقت ہوتی تب ہے جب آہستہ پڑھی جائے. فرشتے آہستہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی آہستہ پڑھیں گے تو موافقت پوری ہوگی نا. ایک ہے اس جگہ پہ پڑھنا، ایک ہے اس جیسی پڑھنا، وصف کے اندر بھی موافقت ہو نا. تو یہ تینوں احادیث مبارکہ میں اگرچہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مطلب ہے دلائل اس پہ ہی دیے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہنے میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک روایت بھی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ واضح طور پر آمین جاری کہنے کے حوالے سے کوئی روایت نہیں تھی. اگر ہوتی تو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور لے کر آتے. باب قائم کیا ہے، کہیں آمین کی فضیلت میں باب قائم کیا، مقتدی کا آمین اونچا کہنے کے بارے میں قائم کیا، امام کا آمین اونچی کہنے کے بارے میں قائم. اب 3 باب مختلف قائم کیے لیکن احادیث مبارکہ ایک ہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. اس کے اندر تو اتنا ہی ہے کہ جو جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ متفق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب فرشتوں کے ساتھ متفق ہونا تو پھر یہ پورا یہی بنتا ہے کہ جس طرح فرشتے پڑھتے ہیں جس جگہ پڑھتے ہیں اس جگہ پڑھو، اس طرح پڑھو. وہ آہستہ پڑھتے ہیں، فرشتوں کی آواز کوئی نہیں آتی مسجد میں، کوئی گونج پڑتی ہے؟ کوئی گونج نہیں پڑتی مسجد میں. جب فرشتوں کے آمین کہنے سے کوئی نہیں گونج پڑتی تو جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے
فرشتوں کی طرح ہی آمین کہیں۔ بہرحال اہل علم کی رائے ہے، اس کا احترام بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے، کوئی بے احترامی نہیں ہے۔ اگلا باب ہے جی باب اذا رکع دون الصف، صف میں آدمی پہنچا نہیں ہے تو پہلے ہی رکوع میں چلا جائے، اس حوالے سے تو یہ روایت لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، وَهُوَ رَاكِعٌ، آقا حضور علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو حالت رکوع میں تھے۔ فَرَكَعَ قَبْلَ أَن يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، یہ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی جو ہی مسجد میں داخل ہوئے، آقا حضور علیہ السلام رکوع میں تھے، یہ صف میں پورے پہنچے نہیں تو اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے، اس سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، سبحان اللہ، کتنی پیاری تربیت تھی آقا حضور علیہ السلام کی۔ آپ نے دعا ارشاد فرمائی تیری حرص میں اللہ مزید اضافہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا، آئندہ ایسے، ہاں پہلے دعا ارشاد فرمائی، کریم ہے نا، مہربان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ آپ کی حرص اور بڑھائے۔ ظاہر ہے کہ فوری طور پہ آقا حضور علیہ السلام کو رکوع میں دیکھ کر صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جانا یہ نماز کا شوق ہے، یہ نہیں ہے؟ نماز کے اندر شامل ہونے کا، جماعت میں شامل ہونے کا شوق ہی ہے تو حرص ہی۔ آقا حضور نے اس کی تحسین فرمائی کہ تیرا شوق ٹھیک ہے لیکن جو نماز کا طریقہ ہے اس کے مطابق صف میں آ کر ہی آپ کو شامل ہونا چاہیے تھا، تو اس سے پہلے ہی آپ رکوع میں چلے گئے، ابھی صف میں پہنچے ہی نہیں تھے، آپ رکوع میں چلے گئے۔ حرص تو تیری ٹھیک ہے، قابل ستائش ہے، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے بھائی؟ رکوع میں جانا ہے تو صف میں پہنچ کر رکوع میں جائیں، پہلے ہی الگ میں علیحدہ میں سب سے دور ہیں، ابھی آپ صف میں جہاں لوگوں نے سب بنائی ہوئی ہے وہاں پر پہنچے ہی نہیں ہے تو آپ پہلی رکوع میں چلے گئے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ تو لیکن انداز کتنا پیارا تھا، زادک اللہ حرصا، اللہ اکبر۔ آقا حضور علیہ السلام مہربان ہے، دعا ارشاد فرما دی، فرمایا تیری حرص اللہ اور زیادہ کرے۔ باب اتمام التکبیر فی رکوع، رکوع میں تکبیر کا اتمام، رکوع میں رکوع میں تکبیر کا اتمام سے مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ جب رکوع میں جائے نا اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اوپر سے نیچے جانا ہے رکوع میں تو اوپر سے جاتے وقت شروع کریں گے اللہ اکبر، تو نیچے رکوع میں جا کر مکمل کریں گے، رکوع میں جا کر۔ اس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں تکبیر کا اتمام کرنا۔ کیا باب قائم کیا ابھی؟ رکوع میں، یہ ہے رکوع میں تکبیر کا اتمام۔ آقا حضور علیہ السلام کی یہ سنت مبارک ہے، تو جو نماز پڑھاتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھایا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت لی ہے اور اس کے اندر مالک بن حویرث صاحب کی روایت موجود ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دو یہ حوالے پیش کی امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے۔ آگے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اپنی سند کے ساتھ لے کر آئے، ٹھیک ہے بھائی؟ فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی۔ پڑھانے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام حضور کی اداؤں کو یاد کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ عمران بن حسین سب صحابی رسول ہیں، تو بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز، مدینہ منورہ کی بات نہیں ہو رہی، اور بصرہ میں اتنا دور نماز پڑھائی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی نے، صحابی رسول نے تبصرہ کیا۔ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت علی پاک نے نماز ہمیں پڑھائی ہے، ہمیں وہ نماز یاد کرا دی ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔
آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھاتے تھے حضرت مولا علی پاک نے بے عین ہی ایسے نماز پڑھائی ہے، ہمیں نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا دی ہے۔ ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فذاکر، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے نماز آقا حضور پڑھایا کرتے تھے۔ انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع، آقا حضور علیہ السلام جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہتے تھے، تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اگلی روایت لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، وہ تکبیر کہتے جب جھکتے اور اٹھتے، جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں وہی نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے، میں بہت زیادہ مشابہت والی نماز پڑھاتا ہوں، آقا حضور علیہ السلام کی نماز کے ساتھ میری نماز زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔ بیٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری، اتباع اور پابندی پر جو ہے نا وہ تحدیث نعمت کے لیے یہ کہنا کہ میں آقا حضور کی پیروی میں ہوں، آقا حضور کی غلامی میں ہوں، یہ قابل فخر بات ہے، یہ قابل ہر ادا میں آقا حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے نظر آتے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب اتمام تکبیر فی السجود، سجدوں میں تکبیر تام، سجدوں میں تکبیر ہے تو یہ جب سجدے کی طرف جانا ہے نا پھر بھی اللہ اکبر پڑھتے جانا ہے سجدے تک، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے تکبیر کو سجدے تک مکمل کیا ہے، شروع کھڑے ہوتے وقت کھڑے حالت میں شروع کی اور سجدے تک پہنچتے تک پڑھتے گئے نا، یہ اتمام ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں سنت کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں کھڑے ہیں سجدے میں جانا اللہ اکبر یہ کر کے پھر وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ٹھیک ہے نہیں ہے، سنت کے مطابق جانا چاہیے، مطلب پیچھے نمازی حضرات کو اس کے مطابق پتہ چلے اب امام جو ہے وہ سجدے میں پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں اتمام التکبیر پہ سجود کا باب قائم کیا تھا۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ہم دونوں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان اذا سجدا کبرا واذا رفع راسہ کبرا واذا نہدا من الرکعتین کبرا، کہ جب سجدہ کرتے تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تکبیر کہتے، جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تکبیر کہتے۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز مکمل کی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے، اس ہستی نے، علی پاک کی ہستی نے تو ہمیں نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرا دی۔ سبحان اللہ، لقد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت دوسری روایت لے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے رأیت رجلا عند المقام، کہ میں نے ایک شخص دیکھا جو مقام ابراہیم پر، بین السطور لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یکبر فی کل خفض ورفع، ہر جھکتے اٹھتے وقت تکبیر کہتے، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، جب اٹھتے اور جھکتے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ خبر دی، حضرت اکرمہ صاحب شاگرد ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہتے میں نے مقام ابراہیم پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے دیکھا تو وہ اٹھتے جھکتے جو ہے تکبیر کہتے تھے۔ میں نے جا کر اپنے استاد گرامی کو بتایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایسے ایک بزرگ نماز پڑھا رہے تھے تو اس طرح وہ جاتے وقت بھی تکبیر کہتے اٹھتے وقت بھی۔ آپ نے فرمایا اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لکا، لا ام لکا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے نا، سمجھ آ رہی اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں یہ میری بات نصیحت کے طور پر بھی، استاد کی طرف سے جو بات ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ آتی ہے نا اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو گالی عربی میں اس طرح کے جتنے کلمات آتے ہیں نا، اب بظاہر تو لا ام لکا کا مطلب ہے تیری ماں مر جائے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ استاد کی طرف سے شاگرد کو کہا جا رہا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ توجہ دینے کے لیے ہوتا ہے، سبق دینے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو شاگرد جو ہے اپنے استاد کے ڈانٹ ڈپٹ دینے پر سمجھانے پر بگڑ جاتے ہیں وہ گویا کہ کامل شاگرد بھی نہیں ہوتے، کامل ان کو استاد کا فیض نہیں پہنچتا. تو لہذا استاد کی طرف سے توجہ دلانے کے لیے، سبق دینے کے لیے، تربیت کے لیے ایسے کلمات نکلتے رہتے ہیں. بہت سارے ہماری پنجابی زبان میں تو بہت سارے الفاظ بولتے ہیں استاد، جب وہ پنجاب میں پڑھاتے ہیں تو بہت سارے الفاظ بولتے رہتے ہیں. تو جو شاگرد محسوس کرتا ہے ہاں کیوں کہا، میرے لیے یہ کہا تو وہ کہا، ایسی باتیں کرنے والا کبھی بھی کامیاب. ابن عباس نے حضرت اکرمہ کو کہا، جو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مقام والے ہیں، تھے تو شاگرد ہی نا، بہت بڑے بھی تھے، مفسر قرآن ہے، لیکن ہے تو رئیس المفسرین کے آگے شاگرد ہی. تو جب یہ انہوں نے بات کی تو آپ نے فرمایا لا ام لک، یہ جملہ بول کے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہی نماز تو حضور کی نماز ہے. اٹھتے جھکتے وقت تکبیر کہنا، یہ نماز وہ نماز ہے جو آقا حضور علیہ السلام کی نماز ہے. تو آپ جس بزرگ ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے نماز پڑھائی ہے تو ایسے کیا، تو آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ آقا حضور کی سنت کی مطابقت میں کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے ڈانٹ کے لیے لا ام لک کہہ دیا. اوپر لکھا ہے بین السطور کلمہ تقال عند الزجر، زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جملہ بولا جاتا ہے. بارہ شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں ترجمہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ترجمہ مراد لینا چاہیے. اگلا باب، باب التکبیر اذا قام من السجود، سجدوں سے اٹھتے وقت بھی تکبیر ہے. حضرت اکرمہ سے ہی یہ روایت جو امام بخاری صاحب لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں ایک شیخ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. اوپر بھی آ گیا نا یہی واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے تھے نا، تو انہوں نے 22 تکبیرات پڑھی ہیں. تکبیرات انتقال کہتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات سنت رسول ہیں. تو یہ 22 پڑھی تکبیرات تکبیر. کہتے ہیں حضرت اکرمہ صاحب میں نے آ کے ابن عباس کو بتایا، تو جب میں نے ابن عباس کو آ کے بتایا کہ ساتھ یہ بھی کہہ دی انہو احمق، یہ تو احمق ہے، کوئی دیکھو 22 تکبیرات پڑھ گئے. کہتے میرے استاد نے مجھے ڈانٹا، مجھے ڈانٹ کر کہا ساکلت کا امو کا سنتو ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ماں تجھے روئے. ویسے ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تیری ماں تجھے روئے. تو یہ عرب والے بھی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جملہ بولتے ہیں نا، ساکلت کو امو کا. فرمایا کہ تو مطلب ہے یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں تیری ماں تجھے روئے، یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. تو آج اگر کوئی شاگرد جناب، کوئی مرید کسی کو آ کے بتایا نا کسی دوسرے بزرگ کے بارے میں، ہو سکتا ہے تو بزرگوں کا عمل ٹھیک بھی ہو، تو یہ مذاق بنانے کے لیے کہہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تربیت کا فقدان ہے نا، حقیقت لوگ نہیں بیان کرتے اور حقیقت کی طرف نہیں آ رہا ہے. تو وہ صرف جو ہے وہ مذاق بنانے کے لیے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے، وہ اپنے شاگردوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن صحابہ کرام تو صحابہ تھے نا، پھر ان کی تو اپنی عظمت اور شان ہے. اپنے شاگرد کو ڈانٹا کہ تو میرے سامنے دوسرے صحابی کے بارے بات کر رہا ہے کہ انہوں نے ایسے نماز پڑھا دی تو انہوں نے حضور کی سنت کے مطابق پڑھائی ہے. علم آپ کا تھوڑا ہے، علم ہے ہاں، علم آپ کا تھوڑا ہے، مسئلے کی سمجھ آپ کو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، انہوں نے آقا حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق پڑھائی ہے. اس کے تحت یہ روایت اگلی جو لے کر آئے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تو آقا حضور علیہ السلام تکبیر کہتے. یہ تکبیر اولا ہے نا، تکبیر تحریمہ جو اٹھ کے ثم يكبر حين يركع، پھر جب رکوع جاتے پھر بھی. تو اسی طرح پھر سمع اللہ لمن حمدہ حين يرفع صلبه من الركعة، جب رکوع سے پشت مبارک آقا حضور اٹھاتے سیدھے کھڑے ہوتے تو آپ یہ پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ وهو قائم ربنا لک الحمد، اور کھڑے کھڑے آقا حضور علیہ السلام ربنا لک الحمد پڑھتے.
ثم یکبر حین یاوی، پھر جب نیچے جھکتے پھر بھی تکبیر، ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر جب سر اٹھاتے سجدے تھے پھر بھی تکبیر پڑھتے، ثم یکبر حین یسجد، پھر جب سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر جب آقا حضور علیہ السلام سر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے، ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، ساری نماز میں آقا حضور علیہ السلام ایسے کرتے یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیتے۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، تو جلسہ کے بعد 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر بھی یہ تکبیر کہتے تھے۔ اگلا باب باب وضع الکف علی الرکب، رکوع میں ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھنا، رکوع میں ہتھیلیاں، آپ نے پچھلے سال شرح مان الاثار میں بھی پڑھا ہوگا، ایک باب ہے جس کو تطبیق کہنا، گھٹنوں پہ ہتھیلیاں رکھنے کی بجائے رکوع میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھوں کا رکھنا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے تطبیق، کچھ اہل علم کی وہ رائے تھی، جبکہ سنت طریقہ کیا ہے؟ ہتھیلیوں کو رکوع میں گھٹنوں پہ رکھنا۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا ترجمہ الباب قائم فرمایا، اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے درمیان بتایا تھا طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑتے تھے، تو پتہ کیا چلا پھر ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں وہ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہتے میں نے نماز پڑھی اپنے والد گرامی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں، تو میں نے ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق کی، تطبیق کیا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھنا، گھٹنوں پر نہ رکھنا، کہتے پھر میں نے جو ہے نا ران کے درمیان رکھ لی، تطبیق دے کر جوڑ کے دونوں ہتھیلیوں کو ران کے درمیان کر لی، کہتے ہیں فنہانی ابی، میرے والد گرامی نے مجھے اس سے منع فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ کرنے سے منع کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کننا نفعلہ فنہینا عنہ، ہم بھی ایسے کرتے تھے، یعنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر رانوں کے درمیان رکھتے، گھٹنوں پہ نہیں رکھتے تھے شروع میں، تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ ایسے نہ کرو، وَأُمِرْنَا أَن نَّضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھا کریں، رکوع میں اپنے ہاتھوں کو، یہ ہمیں حکم دے دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اہل علم کہتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں ہے رکوع میں، ان کے پاس جو روایت ہے وہ منسوخ ہے، وہ پہلے کا عمل، وہ کیا ہے؟ وہ پہلے کا عمل ہے، یہ منسوخ ہو گیا۔ اگلا باب جی اذا لم یتم رکوع، جو رکوع پورا نہ کرے، جو رکوع تام کرنا چاہیے، سجدہ تام کرنا چاہیے، تو اس میں جو رکوع پورا نہ کرے اس حوالے سے وعید جو آئی ہے، حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی ایک شخص کو دیکھا لا یتم الرکوع والسجود، جو رکوع سجود پورا نہیں کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا رکوع سجود پورا نہیں کر رہا تھا، تو صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرمایا ما صلیت، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ما صلیت۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بس نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے بھی پڑھ لیں، نماز ہی ہے جدھر پڑھ لیں جیسے پڑھ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز ہے، لیکن نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا جو طریقہ موجود ہے اس کے مطابق پڑھی جائے، نماز کے لیے جو شرائط ہیں، جو قواعد ہیں، اس کی پابندی کر کے نماز پڑھی جائے، تب نماز ہے۔ کہہ دے بس مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نماز ہے جیسے چاہوں میں پڑھوں، ایسے نہیں ہے۔ کہتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شخص کو دیکھا وہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن رکوع سجود پورے، آپ نے فرمایا ما صلیت، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ما صلیت، تو نے آگے ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اگر تو اس حال میں فوت ہو گیا نا، ایسے ہی نماز پڑھتا رہا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقے پر نماز پڑھتا رہا، تو اس حال میں مر گیا تو فطرت محمد کے خلاف پہ مرے گا۔ اللہ اکبر، فطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دین فطرت جو ہے، اسلام دین فطرت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ حضور علیہ السلام کو رکھا اس دین کے خلاف پہ مرے گا۔ مطلب یہ نکلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو جان بوجھ کی کوتاہی کرے، غفلت کرے، لاپرواہی کرے اور کوئی ضد میں کرے ایسی حرکت، تو اس کے لیے خطرہ اس بات کا ہے مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا شریعت کے کسی مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور عمل میں لانے کے لیے بھی اس کو یہ نہیں کہ لاپرواہی بھی اس سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا حضرت حذیفہ صاحب نے نمازی تو ضرور ہے، اس طرح کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اگر ایسے ہی پڑھتا رہا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم مسئلہ سمجھیں۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے جامع ترمذی شریف کے حاشیے میں یہ واقعہ پڑھا کہ آپ عیدگاہ میں تشریف لائے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو عید سے پہلے نفل وغیرہ پڑھنے منع ہے، تو آپ نے اس کو نماز پڑھنے سے روکا کہ نماز نہ پڑھ۔ وہ کہنے لگا اتنہانی یا علی اتنہانی علی الصلاۃ، اے علی تو مجھے نماز سے روکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نماز سے روکتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، تو روکا نہ کرو، کہا نہ کرو، علماء ویسے ہی کہتے رہتے ہیں جی، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے سے اس کو منع کیا، وہ کہنے لگا یا علی اتنہانی عن الصلاۃ، اے علی آپ مجھے نماز سے روکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نماز سے روکتا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا جب نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کو پڑھے گا تو علی اس کو روکے گا بھی، یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے کرتے رہے، ہم پوچھنے والے کوئی نہیں ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید سے پہلے نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، لہذا میں آپ کو اس سے روکوں گا، میں اسے آپ کو تو پتہ چلتا ہے کہ عوام کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے نہ، کوئی کہے نہ، کوئی منع نہ کرے، جیسے چاہے ہم نماز پڑھتے رہے، بس جی نماز ہی ہے نا۔ نماز ضرور ہے لیکن نماز کو طریقے اور آداب کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ ما صلیتا، تو نے نماز ہی کو نہیں پڑھی۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حضور کے سامنے نماز پڑھ کے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کے نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز دوبارہ پڑھ کے ہے۔ پھر بھی حضور نے یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، سمجھ آ رہی؟ لم تصلی فرمایا، پڑھی تو تھی لیکن جب طریقے اور آداب کے مطابق نہیں ہوگی وہ لم تصلی کہلائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہی ہوگا کہ کوئی نہیں نماز پڑھی۔ تو لہذا لوگوں کو اس مسئلے کو اہمیت دینی چاہیے کہ نماز کا طریقہ اور آداب سمجھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب استواء الظہر فی رکوع، رکوع میں پیٹھ برابر رکھنا، اور حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی کی روایت کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کیا تو اپنی پیٹھ کو نا جھکایا اور برابر کیا نا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سر جو ہے نا وہ بھی پیٹھ کے برابر ہی ہو، نہ سر نیچے جھکا ہونا چاہیے پیٹھ سے، نہ سر آگے سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے، پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے، پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے۔ اگلا باب قائم کیا، باب حد اتمام رکوع والاعتدال فی والاطمانینہ، کہ رکوع کا اتمام کی حد کیا ہے، اس میں اعتدال کیا ہے، اطمینانہ کیا ہے، تعدیل ارکان جو ہے۔ اس حوالے سے برار رضی اللہ تعالی کی روایت لے کر آئے، فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء۔ حضرت برار رضی اللہ تعالی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع مبارک، آپ کے سجود مبارک، دو چیزیں ہو گئی، وبین السجدتین دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور رکوع سے سر اٹھانا، کتنے مقامات ہو گئے؟ 4۔ رکوع کی جتنی دیر لگتی سجدے میں بھی اتنی دیر لگتی، رکوع سے اٹھ کر بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کے وقت بھی اتنی دیر لگتی، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے اس وقت بھی اتنی دیر، قریبا من السواء، تقریباً برابر برابر، تقریباً رکوع سجود، رکوع سے اٹھتے کے وقت اور سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کے وقت کیا ہے؟ برابر برابر ہوتا تھا۔ ما خلا القیام والقعود، قیام اور قعود جو ہے نا وہ تو لمبا ہوتا نا، قیام بھی لمبا ہوتا، قعدہ بھی،
باقی یہ چار کام جو ہے نا یہ برابر برابر ہوتے تھے، یہ چار کام برابر ہوتے تھے۔ اگلا باب قائم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو لا یتم رکوع بالاعادہ، جو رکوع پورا نہ کرے اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا۔ یہ پہلے میں جس واقعے کی طرف اشارہ کر چکا، یہ حدیث آپ پڑھ بھی چکے ہیں، برکت کے لیے دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص بھی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے سلام عرض کیا، آقا حضور نے پھر یہ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو یہ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر اس شخص نے عرض کی والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، آقا حضور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں، آقا حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آقا حضور کی آمد کے ذکر سے قسم اٹھائی نا، قسم تو اللہ کی ذکر کی، لیکن یہ ہے کہ حضور کی بعثت بالحق کا ذکر فرمایا۔ آقا حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ما احسن غیرہ فعلمنی، میں اس سے مزید بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھا دے۔ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جس کو نماز کا طریقہ پورا نہیں آتا اسے کہنا چاہیے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے، کہ جائے کہ وہ بتانے والوں کے پر خلاف اور اعتراض کرتا رہے کہ مولا علماء کرام جناب ایسے وضاحتیں کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں۔ علماء کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے سیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نماز کا ہمیں سکھا دے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرنے لگے، آقا حضور آپ مہربانی کریں مجھے سکھا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کر کے پورا طریقہ سکھا دیا، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہیں، پھر جو ہے قرآن مجید سے جو میسر ہے وہ قرات کریں، پھر رکوع کریں یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن ہو جائیں، سر اٹھائیں رکوع سے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں یہاں تک سجدے میں مطمئن ہو جائیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں یہاں تک کہ بیٹھ کے مطمئن ہو کے بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان کریں، ثم فلذلک فی صلاۃ کلھا، ساری نماز میں پھر ایسی۔ یہ ہے تعدیل ارکان کا بھی اس میں ثبوت ہے کہ ارکان اپنی اپنی جگہ پہ ادا کرنے چاہیے، پورے ادا کرنے چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔